آج سنی مسجد بلال میں علماء کرام ائمہ مساجد اور سماج کے دانشوروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈرگس فری بھارت مہم میں۔ یہ مہم چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری گلیاں، ہمارے علاقے، ہمارے محلے جو ہے وہ ڈرگ ڈیلروں کا اڈا بن گئے ہیں۔ کھلے عام ہمارے علاقوں میں ڈرگس بک رہی ہے، ہمارا نوجوان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے ڈرگ لے کر۔ چنے اور کرمرے سے آسان ڈرگس مل رہی ہے ہمارے محلوں میں۔ اسی لیے آج ائمہ اور علماء نے ایک بڑی میٹنگ سنی مسجد بلال میں رکھی تھی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ علماء ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگ آنا چاہیے، آگے کیسے لوگ آنا چاہیے اس بارے میں بتائیں گے کیسے؟ دیکھیے، نشہ مخالف تحریک صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے چلانا، یہ ہماری آپ کی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں، جو سوشل ورکرز ہیں، جو گلیوں محلوں علاقوں میں ایکٹیو ہیں، جو لوگ سماجی کاموں میں، انہیں چاہیے، ہمیں چاہیے، سب کو چاہیے مل کر نشہ مخالف تحریک کو آگے بڑھائیں اور ہمارے نوجوانوں کو تباہی سے بچائیں، بربادی سے بچائیں، گھروں کو اجڑنے سے بچائیں۔ یہ ضروری یہ ہے کہ ہم آپ مل کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء عالمی تحریک رضا اکیڈمی کے ہی کال پر بڑی تعداد میں علماء، ائمہ اور سوشل ورکرز آئے تھے۔ آگے ہم ہمارے پردیش کے مکھیہ منتری جناب دیویندر فڈنویس صاحب سے ملاقات کریں گے اور ان سے مہاراشٹر میں جس طریقے سے علی الاعلان ڈرگ مافیا اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اس پر قدغن لگانے کے لیے ہم ان سے بات کریں گے۔ دیکھیے، بچوں کو ریہیب کرائیے، یقیناً وہ انشاءاللہ جس ڈرگس کے وہ عادی ہیں وہ ڈرگس کی لعنت اور آفت ان سے چھوٹ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے، جو سب سے اہم بات ہے، جو ایک نمبر کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی اخلاق و آداب، قرآن سے بچوں کا رشتہ مضبوط کر لیجیے، یقیناً وہ نشہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات انہیں بچپنے سے دیجیے، وہ نشے سے بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اسلامی اخلاق و آداب ایک واحد ذریعہ ہے جو بچوں کو ہر طرح کی خرافات اور گندگی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں، جو بچے آج اس بچے کی حالت ہے، جو ہماری گلی محلے علاقے کا بچہ ہے، جو ڈرگس لے کے تباہ اور برباد ہو رہا ہے، کل ان لوگوں کے بھی بچوں پر یہ آفت اور لعنت آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے آئے۔ آج وہ دوسرے کے بچوں کی بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں، کل وہ بربادی ان کے بھی دروازے پہ دستک دے سکتی ہے۔ جی، جلد ہی تھانہ پولیس کمشنر صاحب کو ایک میمورنڈم دیا گیا تھا، اس کے بعد سے ڈرگ مافیاؤں کے ذریعے جو ہے وہ مخالفت علماء کرام کی تیز کر دی گئی ہے، غلط طریقے کے ویڈیو ڈالے جا رہے ہیں، لیکن قوم بہت سمجھدار ہے، سماج بہت سمجھدار ہے، وہ ساری باریکیوں کو خوب سمجھتا ہے۔ ممرا میں کچھ پترکاروں پر FIR درج ہوئی ہے، ان کے تعلق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی ڈرگ مافیا کے اشارے پر اس طریقے کی غلط نیوزوں کو چلا رہے ہیں۔ ائمہ مساجد علماء کرام ہمیشہ اپنے ممبروں سے نشہ مخالف تحریک چلاتے تھے، چلاتے ہیں اور چلاتے رہیں گے۔ ہمیشہ علماء نے قوم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اسلامی اخلاق و آداب کے سانچے میں ڈھل جاؤ، ہر طرح کی خرافات و گندگی سے محفوظ رہو گے۔ آج سنی مسجد بلال میں ڈرگس کے خلاف حضرت موجود مشائخ موجود علماء کرام اور دانشوروں کی میٹنگ طلب کی۔ اس میں جس بات کو کہا گیا کہ علماء کرام جمعہ کے بیانات میں خاص طور سے ڈرگ کے خلاف، منشیات کے خلاف، نشے کی چیزوں کے خلاف بیانات دیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سیاسی، سماجی، مذہبی ہر قسم کے لوگ اس کے اندر جب تک شامل نہیں ہوں گے اس وقت تک اس پر قابو پانا مشکل ہے۔ لہذا تمام شعبے کے لوگ جو ہیں یہ اوقاف پر جس طریقے سے قبضہ ہے اس کا ذمہ دار، سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری آپ کی ہے۔ ہم آپ اوقاف کا رونا رو رہے ہیں، اوقاف کے بل کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اوقاف کی زمینوں پہ جس طریقے سے ناجائز قبضے ہیں اس پر ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم نے خود قبضہ کیا ہوا ہے، مطلب ہماری قوم کے لوگوں نے خود اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو ہم دوسرے کو کیا کہیں گے؟
آپ جائزہ لیجئے اوقاف کی جائیدادوں کا، آپ کو یقیناً میں کہتا ہوں کہ 80% آپ کو مسلمان اس پر قابض ملیں گے۔ دیکھیے اگر وقف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوا ہوتا تو آج ہماری قوم کا حال یہ نہ ہوتا۔ آج ہم پیسے کو ترس رہے ہیں، ہمارے نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ذرائع وسائل نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی تباہی مچی ہوئی ہے۔ اگر وقف کا سرمایہ صحیح استعمال ہوا ہوتا، وقف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوا ہوتا تو آج ہماری قوم کی یہ حالت نہ ہوتی۔ دیکھیے ائمہ نے ہمیشہ نشہ مخالف تحریک کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے۔ ممبروں سے جو ہے وہ اللہ رسولی کی بات ہوتی ہے۔ نشے کی حرمت کے تعلق سے قرآن کریم سے علماء دلائل پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشے کو حرام قرار دیا ہے۔ ساری آفتوں، ساری بلاؤں، ساری مصیبتوں کی جڑ نشے کو فرق قرار دیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ سننے کے بعد اس پر عمل بھی کریں۔ ہم بیانات سنتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد پھر اسی طریقے